رکھیں اگر جادو کے آپ پر ایسے اثرات ہیں کہ آپ ایک مرتبہ جادو کی کاٹ کرتے ہیں دوبارہ آپ پہ جادو ہو جاتا ہے، آپ کا بدن جلن کا شکار، آپ کے دل پہ بوجھ، دماغ پہ بوجھ، گھر میں لڑائی جھگڑے، گھر سے باہر جاتے ہیں ٹھیک، گھر میں آتے ہیں مسائل پیدا ہوتے ہیں، بیوی آپ کے ساتھ جھگڑتی ہے، بیوی کے ساتھ، بچے فرمانبردار بچے نافرمان بن جاتے ہیں، کاروبار ڈاؤن ہوتا جاتا ہے، اور گھر میں بے برکتی پیدا ہو رہی ہے مسائل کی وجہ سے۔ ظاہر سی بات ہے جب ٹینشن ہو تو ہر چیز پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ آپ کسی ایک عامل کے پاس جاتے ہیں، دوسرے عامل کے پاس جاتے ہیں، کاٹ ہوتی ہے، مہینہ ٹھیک رہتے ہیں، مہینے کے بعد پھر آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو اس عمل کو خود کریں، باخدا کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ جادو آپ کے بدن سے ختم ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، جادو کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جادو کا علاج بھی کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، صحابہ پہ جادو ہوا، تابعین جن بھی جادو کی علامات ظاہر ہوئیں، ان کو یہ مسئلہ لاحق ہوا تو علاج انہوں نے قرآن سے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جادو کرسچن بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، کمیونسٹ بھی کرتے ہیں، مختلف طبقے کے لوگ کرتے ہیں۔ جادو وہ کر سکتے ہیں، یاد رکھیں، لیکن جادو کو وہ کاٹ نہیں سکتے، کیونکہ جادو ایک ظلمت، ایک تاریکی ہے، اور کفر بھی ایک تاریکی ہے۔ تاریکی کو، کفر کو کفر سے نہیں کاٹ سکتے، بلکہ کفر کو نور سے کاٹنا پڑے گا۔ جادو کی تاریکی کو، جادو کے ظلم کو یہ قرآن سے کاٹنا پڑے گا۔ اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ بہت سے کرسچن، سکھ اور گورے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں صاحب ہم پہ جادو ہوا ہے، ہم ہندوؤں کے پاس بھی گئے، سکھوں کے پاس بھی گئے، لیکن ہمارا جادو اتر نہیں رہا۔ جادو کا علاج صرف قرآن سے ہے، لیکن آپ نے اسے پابندی سے پڑھنا ہے۔ دوسرا، اکثر لوگ جادو کا ایسے شکار ہوتے ہیں کہ جادو کی کاٹ کرتے ہیں کسی عامل سے، افریقہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، 10 دن ٹھیک رہتے ہیں، پھر جا کے وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ عامل ٹھیک نہیں ہے، اس کو جادو کے توڑ کا طریقہ نہیں آتا، بہت سی بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کو کوئی دشمن ہے اور وہ بار بار مورچے میں بیٹھ کر، تاک لگا کر آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ کاٹ کرتے ہیں، دوبارہ آپ پہ جادو کر دیتے ہیں، اور جب آپ پہ بار بار جادو ہوتا ہے تو آپ کو آخرکار خود پڑھائی کرنا پڑے گی، ورنہ اس کے بغیر یہ جادو ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ چند الفاظ ہیں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ نے اسے ایسے پڑھنا ہے کہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد خود پہ دم کریں اور ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ اس سے ملیں۔ اور دوسرا آپ نے اسے ایسے کرنا ہے کہ 101 مرتبہ آپ نے پڑھ کر اسے پانی پہ دم کرنا ہے اور پانی دم کرنا ہے، اور یہ کم از کم 41 مرتبہ، 41 دن کا عمل ہے۔ اگر بدن ٹھیک ہو گیا لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ مسائل ہیں ابھی بھی، تو اس کو پڑھتے جائیں۔ یہ 10 منٹ لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن کبھی آپ پہ جادو نہیں ہوگا، اور اس عمل کا اثر یہ ہے کہ جادو واپس پلٹ جائے گا۔ اس عمل کی آپ کو اجازت ہے، ایک مرتبہ کمنٹس باکس میں درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔